جادو کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ قدیم اور جدید دونوں ادوار میں وہ لوگ کہ جو سحر کرتے ہیں، ساحر یا ساحرین، ان کی اور اس سحر کی خود کئی قسمیں ہیں۔ ایک قسم ہے سحر حقیقی اور دوسری قسم ہے سحر مجازی۔ وہ سحر جو حقیقت میں اثر انداز ہوتا ہے، اس کی حقیقت ہے، اور دوسرا وہ سحر جو مجازی ہے، جس کو سحر کہا گیا ہے لیکن مجازن کہا گیا ہے۔ امام الرازی صاحب تفسیر مشہور، انہوں نے اپنی تفسیر میں سحر کی 8 قسمیں بیان کی ہیں، جبکہ راغب اصفہانی جنہوں نے لغت پہ ایک مشہور کتاب لکھی ہے، انہوں نے سحر کی 3 قسمیں بیان کی ہیں، اور بعض متقدمین نے 6 قسموں کو بیان کیا ہے۔ لیکن عام طور پہ سحر جن اقسام میں تقسیم ہوتا ہے وہ 3 بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ پہلی قسم سحر کی وہ ہے کہ ساحر یعنی جادوگر، جادو اور سحر کرنے والا، یہ تعویذ کے ذریعے یا منتر یا دم وغیرہ کے ذریعے جادو کرتا ہے، اور اس منتر اور اس لکھی ہوئی چیز کا اثر ہوتا ہے اس شخص پہ جس کو ہم مسحور کہتے ہیں، یعنی جس پر جادو کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بات کو آپ کبھی نہ بھولیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک جادو سیکھ نہیں سکتا اور جادو کر نہیں سکتا جب تک وہ اسلام سے نکل نہ جائے اور کفر کو اختیار نہ کر لے۔ انسانی شیطان اور حقیقی شیطان، جنات اور شیاطین، یہ بہت بڑا سبب اور یہ بہت بڑا عامل ہے ان عوامل اور ان اسباب میں سے جو جادو کرنے میں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ انسانی اور جنات اور شیاطین، انسانی شیطان اور خبیث اور غلیظ اور گندے اور کافر اور منافق اور فاسق و فاجر جنات اور شیاطین، یہ اس جادو کرنے والے کے پاس آ کر اسے مختلف ایسے کام بتاتے ہیں جن کے ذریعے یہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تفصیل اس کی ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ اس کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک پہ پیشاب کرتا ہے، اور دوسری قسم یہ ہوتی ہے کہ 2 قرآن کو لے کر یہ اپنے جوتے کے ساتھ باندھتا ہے، ان جوتوں کو پہن کے یہ بیت الخلاء میں داخل ہو کے اپنی حاجت سے فارغ ہوتا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں بھی ایسی ہیں جو یہ انسانی شیطان یا یہ جنات اور یہ شیاطین اس شخص سے کرواتے ہیں، حتیٰ کہ یہ کافر ہو جاتا ہے، اور جب یہ کافر ہو جائے تو پھر اس کو وہ جادو سکھاتے ہیں۔ جادو کی دوسری قسم وہ ہے جس میں یہ جادو کرنے والا جنات سے مدد لیتا ہے یا شیطانوں سے مدد لیتا ہے، کیونکہ یہ شیطانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتا ہے، ان کا دوست بن جاتا ہے، اور انہی کے کہنے پہ یہ اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ آ کر اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو غیب کی خبریں بتاتے ہیں، اور اس کے پاس جو لوگ آنے والے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے سے اس کو بتا دیتے ہیں کہ فلاں عورت فلاں گاؤں کی رہنے والی، فلاں شہر کی رہنے والی، فلاں محلے میں رہتی ہے، مکان کا نمبر یہ ہے، اس کا نام یہ ہے، اس کی ماں کا نام یہ ہے،
اس کے والد کا نام یہ ہے، اس کے شوہر کا نام یہ ہے، اس کی بہو کا نام یہ ہے، اس کے اتنے بیٹے ہیں، اس کی اتنی بیٹیاں ہیں، اس کے شوہر کی تنخواہ اتنی ہے، اس کی جائیداد اتنی ہے، وغیرہ وغیرہ تمام معلومات یہ شیطان اور یہ جنات اس پیر صاحب کو یا اس تعویذ کرنے والے کو یا یہ جادو کرنے والے کو آ کر بتا دیتے ہیں۔ جب یہ عورت یا یہ شخص اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں تو وہ بیٹھتے ہی اس کا نام لے کے پکارتا ہے کہ آپ کا کیا حال ہے۔ وہ شخص بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا کہ میرا یہ نام ہے، اور اس طریقے پہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا بزرگ ہے اور یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے۔ عام زبان میں کہتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے، یہ تو سب سے بڑا خبیث اور خناس ہوتا ہے جو گندے جنات اور شیطانوں کی مدد سے چھپی ہوئی باتوں کو معلوم کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور یہی منتر اور جنتر اور تعویذ اور دوسری چیزیں کرنے والے لوگ، ان کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے۔ ایک جادو کرنے والے نے اگر کوئی جادو کیا اور وہ جادو کسی کے گھر میں یا کسی پرانے قبرستان میں یا کسی پرانے کنویں میں یا کسی پرانے چوراہے میں یا کسی اور پرانے درخت کے ساتھ لگا ہوا ہے تو دوسرے جادوگر کو اس کا علم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپس میں ان کا کنٹیکٹ ہوتا ہے، رابطہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے۔ تو اس دوسرے کے پاس جب وہ لوگ شکایت لے کے جاتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں یا ہمارے گھر میں فلاں عورت بیمار ہے، کئی سال گزرے بیماری سے شفا نہیں ملتی، سنا ہے اس پہ کسی نے جادو کیا ہے، یا فلاں صاحب وہ بیمار ہیں، یا کوئی اور ایسا کام ہو گیا، کاروبار میں نقصان ہو گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا اور بیمار چارپائی سے لگ گیا اور تمام ڈاکٹروں اور حکیموں نے جواب دے دیا، یا اس قسم کی اور کئی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس جادوگر کو وہ پہلا جادوگر بتا دیتا ہے کہ یہ اس شخص پہ میں نے جادو کیا ہے اور وہ جادو کیا ہوا فلاں مقام پہ ہم نے دفن کیا ہے، یا اس کو جنات اور شیطان آ کر بتا دیتے ہیں تو یہ ان سے کہتا ہے کہ فلاں مقام پہ آپ جائیے اور فلاں درخت کے ساتھ آپ کو تعویذ باندھا ہوا ملے گا، یا فلاں قبرستان میں بہت پرانی قبر میں آپ کو تعویذ دبا ہوا دفن کیا ہوا ملے گا، یا آپ کے گھر میں چولہا، چونکہ ہندوستان پاکستان میں چولہے جلتے ہیں اور یہ جدید قسم کی چیزیں وہاں نہیں ہیں، تو چولہے کی تہ میں راکھ اور اس کو اگر آپ کوریدیے تو وہاں آپ کو ایک تعویذ چھپا ہوا ملے گا، یا کسی کی دہلیز کے نیچے تعویذ چھپا ہوا ملے گا، یا کسی کے کمرے میں کارپٹ کے نیچے یا کسی اور مقام پہ تعویذ چھپا ہوا ملتا ہے۔ ایک شیطان دوسرے شیطان کو بتاتا ہے اور یہ شیطان مل کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو دوسری قسم کا جادو یہ ہے کہ جادو کرنے والے شیاطین اور جنات سے مدد حاصل کرتے ہیں، یہ ان کے وہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ موکل ہیں، ان کو یہ بھیجتے ہیں ادھر ادھر اور وہ ان کو آ کے خبریں پہنچاتے ہیں۔ اور تیسری قسم جادو کی یہ ہے کہ یہ جادو کرنے والے یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بعض ستارے اور سیارے ایسے ہیں یا بعض فلکیات، جو فلک ہے اللہ تعالی کا، اس فلک میں بعض ایسی مخلوق ہے جو ہماری مدد کرتی ہے، اور جس مخلوق کے ہاں کچھ روحانی اثرات ہیں، کچھ کواکب، ستارے، سیارے ایسے ہیں اور کچھ ایسی مخلوق ہے عالم فلک میں جو روحانیت والی مخلوق ہے، وہ ہماری مدد کرتی ہے اور ان کی مدد سے ہم تعویذ اور منتر اور جادو وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ تین بڑی مشہور قسمیں ہیں۔ قدیم زمانے میں بھی ان اقسام کو استعمال کیا جاتا تھا، جدید زمانے میں بھی ان اقسام کو استعمال کیا جاتا ہے، ان اسباب کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جادو جس طریقے پہ جن طریقوں پہ کیا جاتا ہے وہ پھر الگ مختلف طریقے ہیں۔ ہر جادوگر کے ہاں
ایک مختلف طریقہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو کچھ ہم یہاں بیان کر رہے ہیں تقریباً اسی سے ملتی جلتی باتیں ہوتی ہیں۔ جن لوگوں پہ جادو کیا جاتا ہے ان کے پہننے کا کپڑا حاصل کیا جاتا ہے، قمیص یا پاجامہ یا ٹوپی یا رومال، یا کسی خاتون کا دوپٹہ یا کسی خاتون کی قمیص یا اس کا کوئی ٹکڑا جادوگر منگواتا ہے کہ تم جس کے بارے میں مجھ سے کچھ کہنا چاہتے ہو اس کا پہنا ہوا کوئی کپڑا لے آؤ، تو وہ کپڑا لا کر اس پر جادو کرتے ہیں اور اس کا اثر اس کپڑے کے پہننے والے شخص پہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ جس شخص پہ جادو کیا جاتا ہے اس کے سر کے یا داڑھی کے بال حاصل کیے جاتے ہیں اور ان پہ جادو کیا جاتا ہے۔ جس طریقے پہ صحیح احادیث میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جو کنگھی آپ استعمال کیا کرتے تھے اس کنگھی کو لیا گیا اور اس کنگھی میں چند بال، اس طرح عموماً جب انسان کنگھی کرتا ہے تو کنگھی میں کچھ بال رہ جاتے ہیں، اس کنگھی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کچھ بال مبارک تھے، تو اس کنگھی کو اور ان بالوں کو لے کر گرا دی گئی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پتلا بنا کے، موم کا پتلا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبوئی گئی، گاڑ دی گئیں، اور اس طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پہ جادو ہوا، جس کی تفصیل ہم صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دوسری احادیث میں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی کی 11ویں جلد میں لکھا کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی جو بڑی بڑی کوششیں کرتا ہے ان میں ایک سحر ہے، اور یہ شیطان بعض اوقات انسانوں کو سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کی عبادت اور پوجا کا حکم دیتا ہے، اور پھر یہ شیطان ان سے مخاطب ہوتا ہے اور یہ بے وقوف یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں ستارہ یا سورج یا چاند وہ ہم سے بات کر رہا ہے یا ہمارا مددگار ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسی مقام پہ اپنے مجموعۃ الفتاوی میں آگے چل کے لکھا کہ شیطان بعض اوقات اس طریقے پہ بھی گمراہ کرتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو بتوں کو پوجتے ہیں وہ بتوں کے جو جسم بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اندر داخل ہو کر یا ان کے پیچھے چھپ کر ان لوگوں سے ہم کلام ہوتا ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بت ہمارے سوالوں کا جواب دے رہا ہے اور ہماری دعائیں اور ہماری پکاریں سنتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ قبروں کے بارے میں اور قبروں میں جو پڑے ہوئے بزرگ ہیں ان کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری پکاریں سنتے ہیں اور یہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتے ہیں، کیونکہ ان کو ان قبروں سے جواب ملتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ حقیقت میں یہ جواب شیطان ان کو دیتا ہے اور شیطان ان سے گفتگو کرتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ نے ہم سے بات کی ہے۔ اس طریقے پہ شیطان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اور امام نے فرمایا کہ اسی طریقے پہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بعض ستاروں کے، سیاروں اور بعض فلکی مخلوق کے کچھ روحانی اثرات ہیں، ارشاد فرمایا یہ شیطانی دھوکہ ہے اور یہ شیطانی خیال ہے۔ اس کے بعد لکھا کہ تابعین کے دور میں، اور ارشاد فرمایا کہ جب عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم موجود تھے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا مختار بن ابو عبید الثقفی، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ مجھ سے روحیں ہم کلام ہوتی ہیں اور میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں اور مجھے روحانیت محسوس ہوتی ہے اور میں ملائکہ سے، جنات سے اور ارواح سے بات کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے لوگوں نے اس شخص کا ذکر کیا، ایک شخص ہے اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ فلکی مخلوق جو ہے ان میں روحانی اثرات ہیں، اور اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ گفتگو کرتا ہے اور روحیں اس پہ نازل ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کے پاس آتی ہیں۔ تو لوگوں کے اس کہنے کے جواب میں ان دونوں نے سورہ شعراء کی یہ 2 آیات پڑھی کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، کیا میں تمہیں
उन लोगों के बारे में न बताऊं जिन पर शैतान उतरते हैं, जिन पर शैतान उतरते हैं, और उन पर शैतान उतरते हैं जो गुनहगार होते हैं, जो फासिक व फाजिर होते हैं। तो इन दोनों ने इस अकीदे को बयान किया कि जो दावा करते हैं लोग रूहानियत का और रूहों से हम कलाम होने का, तो ये हकीकत में शैतान इनसे बात करता है। आगे चल के इमाम इब्न तैमिया ने मशहूर सूफी इब्न अल-अरबी के बारे में लिखा कि ये भी इसी अकीदे के हामिल थे। इनका भी ये अकीदा था कि अरवाह, आलम अरवाह की जो रूहें हैं वो इनसे गुफ्तगू करती हैं और ये रूहानी सिलसिला है, और इसीलिए उन्होंने एक किताब लिखी अल-फुतूहात, कई जिल्दों में, और ये फुतूहात उसी रूहानियत का असर है जिस रूहानियत का इब्न अरबी ने दावा किया, और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ये शैतानी असर है। और जिन्नात का और शैतानों का, इंसानी शैतानों यानी अपने दोस्तों के पास आना और उनको आकर कुछ बताना, ये कुरान पाक से साबित है। ये आयत जो हमने पढ़ी ये भी हमें बताती है। और सूरह अल-अनआम की आयत नंबर 121 में इरशाद फरमाया कि व इन्नश-शयातीन लयूहून इला औलियाइहिम, हकीकी शैतान और जिन्नात ये इंसानों में इनके जो दोस्त होते हैं उनके पास ये लोग आते हैं, उनको आके बताते हैं। तो ये जो बात शोबदेबाजियां होती हैं, हैरत अंगेज वाक़यात होते हैं, छुपी हुई या गुमशुदा चीजों के बारे में जो लोग कुछ बताते हैं, ये बुजुर्गी नहीं है, ये बुजुर्गी नहीं है, ये रूहानियत नहीं है, ये तो शैतान का वो धोखा है कि जो वो आम मुसलमानों को देता है। और सही बुखारी में वो मशहूर कौल हम पढ़ चुके हैं जो कतादा रहमहुल्लाह का है, और उसमें उन्होंने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने सितारों को रूहानियत के लिए या किसी और असर के लिए नहीं बनाया और न पैदा किया, बल्कि सितारों के पैदा करने और सितारों के बनाने की 3 हिकमतें हैं। 3 कामों के लिए अल्लाह ताला ने सितारों को बनाया। एक, आसमान की जीनत, इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ अद-दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, आसमान की खूबसूरती, आसमान दुनिया, ये जो हमारा आसमान है इसकी खूबसूरती सूरह साफ़ात में फरमाया, इसकी खूबसूरती के लिए अल्लाह ने सितारों को आसमान पे सजा दिया। रात को खुले आसमान तले आप देखिए कितना खूबसूरत मंजर है। और वह हिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद, शैतान जो आसमान के करीब जाकर फरिश्तों की बातें सुनने की कोशिशें करते हैं, और आप देखते हैं कि सितारा टूट के गिरता है, ये शिहाब साकिब होता है जो शैतान को मारा जाता है। फ़अत्बअहु शिहाबुन साकिब, शोला एक उस शैतान के पीछे जाता है। और तीसरी वजह जिसके लिए सितारों को बनाया गया वो ये है कि रात को सफर करने वाले सितारों की मदद से अपने रास्ते और मंजिल का तयन करते हैं। इरशाद फरमाया कि इन 3 चीजों के अलावा अगर कोई शख्स सितारों को किसी और चीज के लिए सबब समझता है तो वो धोखे में है और वो झूठ बोलता है और अपने आप को धोखा देता है। और जादू की जो, ये तो जादू की हकीकी चंद किस्में थीं जिनको जादूगर इस्तेमाल करता है और जिनसे वाकई जादू होता है, जादू का असर होता है। लेकिन जो लोग ये सितारों के उलूम और सितारों की रूहानियत और सितारों के आने जाने इसके बारे में ये समझते और ख्याल करते हैं कि इनसे कुछ होता है, तो वो धोखे में हैं और वो बात को समझे नहीं है। इसलिए कि सितारे ये अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है, अल्लाह की निशानियों में से ये निशानी है। इसका जादू वगैरह से कोई असर नहीं है और न ही सितारे किसी की मदद करते हैं। अलबत्ता शैतान और जिन्नात इंसानी शैतानों की मदद करते हैं।